دوسرا یہ ہے کہ نون لیگ یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول جہاں سے جیت بھی جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گل ہو گئی ہے، تو پھر نیکسٹ کیا ہوگا؟ دیکھو جی کہ انہوں دی گل ہو گئی ہے تو ساری گل ہو سکتا ادو بھی اتنے والے نہ ہو گئی ہوگی۔ بلاول بھٹو صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، تو میرا بڑا اہم کوشچن آپ سے، کس سیاسی جماعت سے آپ کا اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ پیچھے جو ہے وہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ جوہری سرور صاحب جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تحریک لبیک کی قیادت سے یہ آپ کا اور آپ کا بھی کہ آپ وقت نکال کے یہاں پر بہت ہی شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے والے ہیں، اور میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ قاف لیگ کے چیف آرگنائزر ہیں، پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، اور کمپین آپ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں نے کیوں فیصلہ کیا کہ بلاول بھٹو کو میں لاہور میں سپورٹ کروں۔ ایک تو ذاتی وجہ بھی ہے کیونکہ بے نظیر بھٹو شہید سے میرا ذاتی تعلق تھا۔ جب وہ آمریت کے خلاف کمپین کر رہی تھیں لندن میں، یو کے میں، یورپ میں، تو میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا تھا۔ پارٹی کی ساری جتنے بھی لیڈرشپ ہے وہ بھی اس وقت ایگزائل میں تھی، تو اس وقت بی بی کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور میں نے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا آمریت کے خلاف ہم نے پوری جو ہے وہ کوشش کی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کا لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ جو ہے ایک تو جرأت مندانہ فیصلہ ہے، اور ان کی پارٹی جو ہے ان کے الیکشن لڑنے سے پنجاب میں یقینی طور پر مضبوط ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے، بلکہ حلقہ 127 کے لوگوں نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ میں اس لیے اس میں دن رات محنت کر رہا ہوں کہ یہ ایک کوئی معمولی الیکشن نہیں ہے۔ اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو ریزلٹس ہیں، اس نے پوری پاکستانی قوم کو کی ڈائریکشن جو ہے وہ طے کرنی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک پارٹی کو جو ہے اکثریت دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے سامنے ہمیں رکاوٹ بن کے کھڑے ہونا ہے۔ اور کون رکاوٹ اس کے سامنے بن سکتا ہے؟ بلاول بھٹو بن سکتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ 8 فروری کو جب بلاول بھٹو لاہور سے جیتے گا تو پاکستان کی سیاست تبدیل ہو جائے گی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں۔ اس لیے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی پیپلز پارٹی کا دور ہوتا ہے ایک بھی سیاسی قیدی نہیں ہوتا۔ ہم چادر اور چار دیواری کے تقدس پہ بلیو کرتے ہیں، ہم لوگوں پہ جھوٹے مقدمات بنانے کے حق میں نہیں ہیں، ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، رولر نہیں ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک بڑا پازیٹیو بلاول بھٹو نے میسیج دیا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں ملک کا وزیر اعظم بنا تو میں جو ہے انتقام کی سیاست کو دفن کر دوں گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کو کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ملک کو مفاہمت کی سیاست کی ضرورت ہے، انتقامی سیاست نہ کرنے کی ضرورت ہے، معاشیات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ جو ہیں موٹیویٹ کریں حلقہ 127 کے لوگوں کو، جیسا کہ حارث نے کہا کہ آپ اپینین میکر ہیں، آپ جس کی اپینین اوپر کر دیں، جس کی نیچے کر دیں، لیکن جب میں آپ سے بلاول بھٹو کے بارے میں کہا ہوں تو میرٹ پہ میں کہہ رہا ہوں۔ یقین مانیں مجھے آپ بتائیں کہ بلاول بھٹو کا اور عطا تارڑ کا کوئی مقابلہ ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں اگر ہے تو میں ہینڈز اپ کر لیتا ہوں۔ تو اس لیے کہ اب کسی نہ کسی نے نون کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ ایک بدقسمتی کہہ لیں بات ہے کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی پارٹی کے اندر جب میں تحریک انصاف میں تھا کہ ہمیں کنفرنٹیشن کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے پنگا نہیں لینا چاہیے۔
اس سے اب جو نتائج نکلے ہیں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہزاروں ہمارے ورکر جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ان کے ساتھ بڑی مشکل حالات میں ہیں۔ 9 مئی کے واقعہ کے جو لوگ ذمہ دار ہیں یا اس میں شامل تھے، اس سے کسی پاکستانی کو ہمدردی نہیں ہے، کسی پاکستان، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بھئی سیاسی انتقام کا لوگوں کو نشانہ نہ بنائے۔ اور میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے سے نفرتیں بڑھیں گی، اور جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں آئے گا، ملک کی معیشت جو ہے ترقی نہیں کر سکتی، ملک جو ہے آگے نہیں جا سکتا۔ تو ایک بڑی آپ لوگوں کو، ایک تو لوگوں کو بتانا ہے کہ سندھ کا ایک لیڈر لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہے، اور اس سے ملک کی وفاق مضبوط ہوگا، اس میں ہماری فیڈریشن مضبوط ہوگی، چھوٹے صوبوں کو ایک بہت ہی پازیٹیو میسج آئے گا کہ لاہور کے لوگوں نے سندھ کے لیڈر کو اپنا جو ہے نیشنل اسمبلی کا ممبر بنایا۔ پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی بلاول کا لاہور سے کیا تعلق ہے، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے آگے میسج جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بھئی لاہور کا پیپلز پارٹی سے اور بلاول بھٹو کا بہت گہرا تعلق ہے۔ پارٹی کی بنیاد 1967 میں لاہور میں رکھی گئی تھی، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ آمریت کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے پاکستان آئی تھیں تو لاہور میں آئی تھیں، اور لاہور میں ان کا فقید المثال استعمال ہوا تھا، جس کی وجہ سے آمریت کا بت جو ہے پاکستان سے ٹوٹا تھا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے 1970 میں یہاں سے الیکشن لڑا تھا اور جیتا تھا۔ پھر 35 سال پہلے بے نظیر بھٹو شہید نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا اور لاہور کے لوگوں نے اسے کامیاب بنوایا تھا، اور وہ پاکستان کی پہلی خاتون پرائم منسٹر بنی۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ 35 سال کے بعد ہسٹری جو ہے، تاریخ جو ہے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور بے نظیر بھٹو شہید کا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے 35 سال کے بعد، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بلاول بھٹو یہاں سے ایم این اے بھی بنے گا، اور پھر وزیر اعظم بھی بنے گا۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی فیصلہ کرنا ہے۔ پہلے انہوں نے ڈپلومیسی نہیں کی جس کی وجہ سے اتنا نقصان اس پارٹی کو ہوا ہے۔ مجھے ہمدردی ہے، میں کسی کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، میں کسی کو بھی تکلیف میں دیکھتا ہوں، اپنے دشمن کو بھی، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان کر۔ لیکن اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مقابلہ ہے اس حلقے میں، یہ مسلم لیگ نون اور بلاول بھٹو کا ہے۔ اگر بلاول بھٹو یہاں سے الیکشن جیتے گا تو انتقام کی سیاست ختم ہوگی، سیاسی انتقام جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ظلم جو ہے بلاول بھٹو یا ہم لوگ جو ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ ہم ایکوالٹی پہ بلیو کرتے ہیں۔ اور اس لیے بارمان میں پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اپنے مخالفوں کو نہ کبھی کوئی تشدد کا نشانہ بنایا، نہ ان کے خلاف کوئی جھوٹے کیسز بنائے۔ تو اس لیے اب حلقہ 127 کو پاکستان کے 24 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں۔ اس حلقے کے رزلٹ جو ہیں پاکستانی، دنیا کی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی واچ کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، اب میں مجھ سے زیادہ بین الاقوامی برادری کو کوئی نہیں جانتا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے اپنے 16 مہینے میں ایز اے فارن منسٹر اپنا نام دنیا میں بنایا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، وہ امریکہ کے ساتھ جو لیڈرز ہیں ان سے بات کر سکتا ہے، سینیٹر سے بات کرتا ہے، یورپین جو ہمارے جو وہاں پر سیاستدان ہیں ان سے بات کر سکتا ہے، لندن میں جو ہماری پارلیمنٹ ہے ان کے لوگوں سے بات کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کی جو کامیابی ہے وہ پاکستان کی کامیابی ہے، بلاول کی کامیابی یہاں کے کسانوں کی کامیابی ہے، یہاں کے مزدوروں کی کامیابی ہے، یہاں کے غریب عوام کی کامیابی ہے، اور مور امپورٹنٹلی اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی جو ہے، آپ سب نے، آپ نوجوان ہیں، وہ بھی نوجوان ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ہم نے ایک پارٹی کے حوالے پنجاب کو کرنا ہے
تو پھر رات کو سوئیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک پارٹی کو نہیں دینا پنجاب، اس کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے، اس کے خلاف ہم نے جد و جہد دینی ہے، تو پھر آپ سب کا فرض ہے، آپ سب کی ڈیوٹی ہے کہ پنجاب کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے خلاف آپ بلاول کو یہاں سے کامیاب کریں، تاکہ ہم یوتھ جو ہیں اس کو آگے لے کے آئیں. اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. نوجوان قیادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے، اور ایک اچھا موقع ہم سب کو دے دیا ہے لاہور میں کہ ہم بلاول بھٹو کو یہاں سے کامیاب کرا کر پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے اس کو ٹھیک کریں. میں صرف ایک بات آخری کر کے چاہتا ہوں کہ میں ابھی منشور پڑھ رہا تھا. دیکھیں ہم کتنی دیر سے ایران سے 20 سال سے میں کہہ رہا ہوں سکسیسو گورنمنٹس کو کہ بھئی اگر گیس آپ ایران سے لے لیں تو آپ کو بہت سستی پڑتی ہے بھائی. اب ہمارے پاس گیس نہیں ہے، اتنی مہنگی ہے کہ غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. اور میں آپ کو یہ بھی وارن کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی حکومت کو کہ ایران نے وارننگ دے دی ہے کہ اگر فلاں بائی اینڈ آف دس ایئر اگر وہ اپنی طرف سے اپنا جو پارٹ آف دا ڈیل ہے مکمل نہیں کرتے تو وہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں، اور اس سے ہمیں $18 بلین کا جرمانہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو فارورڈ لکنگ ہے. ہی از دی اونلی پولیٹیشین جس نے اپنے منشور میں لکھا ہے کہ ہم جو وہ گیس پائپ لائن ہے اس کو پاکستان میں لے کے آئیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں صرف بلاول بھٹو ہی پاکستان میں لے کے آ سکتا ہے، جرت کر سکتا ہے. جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم بنانے کی جرت کی تھی، اسلامی سربراہ کانفرنس بلانے کی جرت کی تھی، وہ پھانسی پہ چڑھ گیا لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہم فیوچر کی طرف دیکھیں. اور آپ نوجوان ہیں، یہ ملک آپ کا ہے، آپ نے یہاں پر رہنا ہے، اور اس کی اگر ڈائریکشن جو ہے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر بلاول بھٹو یہاں سے کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لاہور کے نوجوانوں کی کامیابی ہے، لاہوریوں کی کامیابی ہے، پنجاب کے لوگوں کی کامیابی ہے. تو اب میرا خیال ہے سوال جواب کر لیں. بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، تو میرا بڑا اہم کوشچن آپ سے، کس سیاسی جماعت سے آپ کا اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ پیچھے جو ہے وہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ جوہری سرور صاحب جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت سے بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری کوئی تحریک لبیک کی قیادت سے کبھی بھی میٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں پرپورشن ریپرزنٹیشن جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس ملک میں جو ہے جو سیاست میں گند پڑ گیا ہے یہ صفائی ہو سکتی ہے. اور مراج خالد صاحب نے آج سے بہت ڈیکیڈز پہلے کہا تھا کہ پاکستان میں پرپورشن ریپرزنٹیشن چاہیے. تو اس حوالے سے جو بھی جماعت ہوگی اس کے حق میں یا کنسنسس ہوگا، ڈبیٹ ہوگی، تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. سر دوسرا یہ ہے کہ نون لیگ یہ بیانے بنا رہی ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول جہاں سے جیت بھی جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گل ہوگی ہے، تو پھر نیکسٹ کیا ہوگا؟ دیکھو جی میں دو گلاں یہ جواب دینا ہے. پنجابی جی تسی گل کی میرے خیال پنجابی جی میں کیونکہ گل بھی یہی ہے، ساڈی گل ہو گئی ہے. بھئی گل یہ ہے انہاں دی گل ہو گئی ہے، مان لینے ہو گئی ہے، لیکن ساڈی گل حلقہ 127 سے لوکاں نہ ہو گئی ہے کہ لوکاں نے فیصلہ دے دیتا ایک گل. تو دوسری گل یہ ہے کہ انہاں دی گل ہو گئی ہے تو ساڈی گل ہو سکتا ادو بھی اتنے والے نہ ہو گئی ہوئے. تو گل تو اتنے والے نے فیصلے کرنے نے. سر پھر یہ جمہوریت کدھر گئی؟ اگر گل ہی ہونی ہے نا، وہ کہنا میرے نہ گل ہوگی، وہ کہنا ساڈے تو اتلے نہ گل ہوگی. نہیں اتلے نہ گل پہلی میرا خیال ہے میں جو کیا اتنے ساڈی گل وہ سمجھا نہیں. میں کہنا کہ اتنے اللہ تعالیٰ دی ذات بھی بیٹھی وہ دی گل کر پلیز. ساڈی ہور کسے نہ ساڈی گل کو چنگا آیا تو کلیئر کر لیا. نہیں اسی گل کرتے ہیں کہ قدرت دا ایک نظام ہے اور جو مرضی کر لیں. اگر اللہ تعالیٰ نے بلاول بھٹو کی کامیابی یہاں پر لکھی ہے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے. لیکن ہم ایک ضرور وارن کرنا چاہتے ہیں اور کہ خاص کر پولیس کو کہ ایسا نہ کریں کہ ہم مجبور ہو جائیں. ہم نہیں چاہتے
हमारी पुलिस के ख़िलाफ़ या हमारी पंजाब हुकूमत के निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई हम प्रोटेस्ट करें, सड़कों में आएँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारे साथ ज़्यादती हुई और ये समझे कोई पुलिस या दूसरा कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे। हम हर सूरत रिएक्ट करेंगे, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि चलो छोटे मोटे पुलिस कर रही है काम करे, लेकिन इलेक्शन वाले दिन अगर कोई धांधली की कोशिश हुई तो उन सख्ती दे नाल असीं उन्होंने। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि कोई एक पार्टी इतनी मजबूत होगी, इतनी अक्सरियत लेगी कि वो अकेली हुकूमत बना ले? मेरे ख्याल में किसी पार्टी के पास अक्सरियत नहीं होगी। और लेवल प्लेइंग फील्ड जो नहीं मिल रही उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में दरगुजर करेंगे, और लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ज्यादती हुई तो फिर आईजी साहब का बयान था, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि पंजाब में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और पंजाब पुलिस उसमें जो है खुद मदद करेगी, लेकिन उसके बाद पंजाब पुलिस ही उठा रही है लोगों को। भाई मैंने तो अर्ज़ किया है कि हम समझते हैं कि एक सियासी जमात जो है वो समझती है कि हम ताकत के ज़ोर पे, लेकिन जब बालट के अंदर लोगों ने जाना है उस वक्त तो किसी ने नहीं देखना, उस वक्त तो लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो वोट देना है। सर, जो 2 फैसले आए हैं उसमें पीपल्स पार्टी ने उनको वेलकम और खुशाइन किया है, साइफर वाला है और उससे पहले तोशा खाना वाला नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट। दूसरी जानिब सर आप कह रहे हैं कि सियासी कैदी जो हैं उस हुकूमत में नहीं होंगे, तो क्या शाह महमूद कुरैशी साहब जिनके सामने तस्वीर लगी हुई इसी हॉल में, आपकी हुकूमत में उन्हें रिहाई मिलेगी? देखें, ये तो अदालतों ने काम करना है, लेकिन हम ये यकीनी बनाएंगे कि अदालतें जो हैं किसी किस्म का भी किसी पे प्रेशर नहीं होगा। अदालतें जो हैं वो कानून के मुताबिक जो है वो इंसाफ करेंगी। हम बिल्कुल जो है इंतकामी सियासत जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। शहजादा सरबराह का एक बयान मैंने पिछले दिनों सुना, उन्होंने कहा कि सिर्फ लाहौर ही क्या पूरे पाकिस्तान को सिंध जैसा बनाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि लाहौर सिंध से आज़ाद करके बेहतर है? मैंने वो बयान नहीं पढ़ा, मेरा ख्याल है ये आप सवाल उनसे करें तो वही बेहतर है। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस बुनियाद पर मैं जानना चाह रहा हूँ, आपको लगता है कि लाहौर सिंध से बेहतर है? देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं एक बात कर देता हूँ उसके बाद फिर आप ही कर लेना। फिर मैं पंजाबी जी करा पंजाबी से मैं गया सिंध जी तो उत्थे काफ़ी ब्यूरोक्रेट ये वो सारे दोस्त इकट्ठे हुए सी, तो मैं उदों गवर्नर पे तो मैनू कहन लगे कि चौ साहब ये की हो रहा पंजाब च मामला जड़े ने काफ़ी, तुहानू पता ही है इत्थे जिद्दां पोस्टिंग हो रही सी, ट्रांसफर हो रही सी, करप्शन सी। तो मैं उन्होंने मजाक च किया, मैं कहा यार असी बड़ी कोशिश की थी कि सिंध जड़ा है वो साढ़े पंजाब दे लैवल च आ जाए, तो हुण असी सोचा कि नहीं असी पंजाब नूं तुहाडे लैवल ते लै आईए। लेकिन उन्हां दी अगों गल सुन लो ना, उन्होंने अगों कहा कि नहीं तुसी साढ़े लैवल तो भी थले चले जाना। थैंक यू।